بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یا خبر از کلیر که جسد مسعود کا قبیله در جنوبی وزیرستان سره تعلق لري بادشاہی خان نومېدی. او تو خبر دغه موږ دی اردو زبردست از تو خبر زم په اردو شوګم. اردو میں بات میں بھی کر لیتا ہوں تاکہ یہ ہمارے حکمران جو بنے بیٹھے ہیں انگریزوں کے غلام ان کو بھی سمجھ آئے. میں کہا کہ دی جاتا ہے جاتی ہے اس کی پرواہ میں نہیں کرتا کیونکہ یہ میری مادری زبان ہی ہے نہ قومی زبان ہے. قومی زبان میں انگلش کو کہتا ہوں کیونکہ دفتری زبان ہماری انگلش ہے اور فخر بھی محسوس کرتے جن کو انگلش آتی ہے وہ پشتو میں بھی شامل کر لیتے ہیں اردو میں بھی کر لیتے کہ مجھے تو انگلش بھی آتی ہے اور مجھے زبردست نفرت ہے انگریزی سے بھی اردو سے بھی. میں بات صاف کرنے والا بندہ ہوں. آج سے پہلے کل تک جو قبائلوں پہ گزر گیا وہ باتیں میں آپ کے سامنے نہیں دہراؤں گا کیونکہ سب کو پتہ ہے. صرف ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ کور کمانڈر صاحب نے قبائلوں کو بلایا تھا. ہم 8 بندے گئے تھے ایف آر سمیت آر ایجنسی سے ایک بندہ گئے تھے. ہم حمید اللہ جان صاحب کی سربراہی میں نے کور کمانڈر کو بھی یہ بات کہی ہے کہ کور جنرل صاحب جس دن مسعود قبیلہ وزیرستان سے نکلا ایک بار پاکستان کو قائد اعظم صاحب نے بنایا تھا دوسری بار مسعود قبیلہ اسی دن کو بنایا جس دن مسعود قبیلہ وزیرستان کو خالی کر کے وہاں سے چلا گیا. اور اس کی وضاحت میں نے ان کو کہا کہ جنرل صاحب میں کرتا کہ وہ کیسے ہیں. میں نے ان کو کہا کہ جنرل صاحب آپ نے ہمیں حکم دیا کہ وزیرستان کو خالی کرے آپ کے علاقے میں دہشت گرد ہیں 2 مہینے کے بعد آپ لوگ واپس چلے جائیں گے. میں نے کہا کہ آپ نے اپیل نہیں کی آپ نے ہمیں حکم دیا. ہم فوراً بھاگے نہیں ہیں وزیرستان سے. ہمارے مشران بیٹھے کیا حکومت پاکستان پاک آرمی جنگ کے لیے تیار ہے قبائلوں کے ساتھ. 2 آپشن ہیں ہمارے قبائلوں کے پاس یا پاک آرمی کے ساتھ جنگ کرنا یا اپنے باپ دادا اباؤ اجداد کا جائیداد چھوڑ کے گھر بار چھوڑ کے یہاں سے چلے جانا. میں نے ان کو کہا کہ جنرل صاحب اس میں بہت ساری بحث ہو گئی. آخر میں سارے مسعود مشران اس بات میں متفق ہوئے کہ اگر ہم پاک آرمی کے ساتھ جنگ کریں گے تو جیت کس کی ہوگی. میں نے ان کو کہا کہ قبائل ہم اگلے پچھلے کو سوچتے کہ اگر یہ کام میں کروں گا کل اس کا رزلٹ کیا ہوگا. میں نے ان کو کہا کہ جنرل صاحب سارے مشران اس بات میں متفق ہوئے کہ پاک آرمی ہمارے مقابلے کی نہیں ہے کیونکہ یہی اگر وزیرستان سے ہم نہ نکلتے تو قسم خدا کی باجاور تک کوئی قبائل اپنے علاقے سے نہ نکلتا. میں نے ان کو کہا کہ رشیا جیسا سپر طاقت امریکہ کی امداد کی ہم قبائلوں کو آپ نے آگے کیا ٹکڑے ٹکڑے کرا دیا رشیا کو. ہم نے ہمارے مشران نے یہ فیصلہ کیا کہ اس لیے جیت ہماری ہوگی پاک آرمی کے خلاف کہ وہی امریکہ انڈیا افغانستان زبردست ساتھ دیں گے ہمیں پاکستان کے خلاف اگر ہم پاکستان کے ساتھ جنگ کریں. تو میں نے ان کو کہا کہ جنرل صاحب آپ مجھ سے بہتر سمجھتے آپ امریکہ کے مقابلے کے نہیں تھے لیکن ہمارے مشران نے فیصلہ کیا کہ نہیں اس طرح تو ہمارا ملک تباہ ہو جائے گا پاکستان. ہم نے اپنے گھر بار چھوڑ کے ہم وہاں سے چپ چاپ کے نکل گئے. آج تک کوئی شور شرابہ نہیں کیا. میں نے کہا کہ افسوس کی بات ہے کہ آپ کے 8 سال پورے ہو گئے 2 مہینے آپ کے پورے نہیں ہو رہے ہیں. تو آج میں اس بات پہ آتا ہوں کہ فاٹا کو اصل مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ فاٹا کو کے پی کے میں ضم ہونا چاہیے یا ایک منٹ ضم ہونا چاہیے. ایک ٹولہ ہے قبائلوں میں ہمارے وہ بھی ہمارے اپنے ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ فاٹا کے پی کے میں ضم ہونا چاہیے. ایک گروپ ہے جس پہ یہ ٹھپا لگا ہے کہ یہ ایف سی آر کے لوگ یہ پولیٹیکل ایجنٹ کے ایجنٹ ہیں. ایف سی آر کا ٹھپا جن لوگوں پہ لگا ہے لیکن وہ ایف سی آر کے حامی ہیں نہیں. میں ان کے ساتھ رہا ہوں. وہ کہتے کہ نہیں فاٹا میں ضم نہیں ہونا چاہیے. یہ 2 گروپ بنے. لیکن میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں آپ مشران کو جو ملک صاحبان کہلاتے ہیں جو پولیٹیکل ایجنٹ کے آپ کے ہمارا تعلیم یافتہ طبقہ آپ کے ٹھپا لگاتے ہیں پولیٹیکل ایجنٹ کے ایجنٹ ہیں یہ لوگ.
میں آپ لوگوں کو کہنا چاہوں کہ آپ اپنی بات کلیئر کر دیں. آپ لوگ اپنی بات کلیئر نہیں کراتے, اس لیے تعلیم یافتہ طبقہ آپ کے خلاف اٹھا ہے. وہ یہ سمجھ رہے کہ یہ ہمارے ملکان صاحبان جو ہیں یہ FCR کو بچانا چاہتے ہیں. اس لیے FCR سے یہ لوگ اتنے تنگ آ گئے کہ وہ کہتے کہ ہم KPK میں خوش ہیں. آپ ان کو صاف بتاتے کہ ہم KPK نہ FCR کو بچانا چاہتا ہے. کالا قانون گو FCR گو کا نعرہ لگا دے محمود خان کے سربراہی میں, اور ساتھ میں KPK کو سمندر میں ڈال دے کہ KPK میں تو کبھی ہم نے جانا ہی نہیں ہے, کیونکہ KPK جب پاکستان بنا تو یہ ریفرینڈم کے ذریعے پاکستان میں شامل ہوا ہے. میں تو پہلے سے پاکستانی ہوں, پاکستان کو بنایا میں نے. جو ریفرینڈم کے ذریعے شامل ہوئے پاکستان میں, اس میں مجھے ضم کرانا چاہتے ہو, وہ مجھ میں ضم کیوں نہیں ہوتے؟ فاٹا کونسل ہمیں چاہیے, صبح بعد میں مانگیں گے. سلیکشن نہیں ہوں گے وہ لوگ, سلیکشن فاٹا کونسل نہیں, الیکٹڈ فاٹا کونسل. وہ ہمارا قانون ہمارا ہوگا اپنا رسم و رواج. میں تعلیم یافتہ طبقے کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں FCR اور فاٹا میں شامل ہونے کی بات نہیں ہے. یہاں آپ کے تو ایک دو باتیں اگر زیادہ ٹائم لے لو صاحب. ہم پشتون قوم ابراہیم علیہ السلام تک جب جائیں گے, ہم اپنا ہسٹری رکھتے ہیں. تو اس ابراہیم علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی دادا ہے, میرا بھی دادا ہے. حضرت محمد اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے, ہم پشتون اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے ہیں. تو جن کو اپنے ماں باپ پر دادا کا پتہ نہیں ہے, وہ میرے بارے میں فیصلے کیسے کراتے ہیں؟ جاؤ پنجاب میں کسی اپنے پردادا کا پوچھ لو کہ وہ ذات سے کون تھا, اپنا ذات وہ نہیں بتائے گا, نہ ان کو پتہ ہے. مجھے تو ابراہیم علیہ السلام تک پتہ ہے. میں تو افغان ہوں, افغان کا اولاد ہوں. بات لمبی ہو جائے گی, میں لمبی نہیں کرانا چاہتا ہوں. افغان داؤد علیہ السلام کے وزیر آصف کا بیٹا ہے. سلیمان علیہ السلام کے لشکر کا سپہ سالار افغان ہے. افغان ان کی میں اولاد ہوں, اس افغان کی اولاد ہوں. اس ٹائم سے میرا رسم و رواج آ رہا ہے. پشتون قوم نے اسلام قومی سطح پہ قبول کیا ہے. کیوں قبول کیا قومی سطح پہ؟ ہمارے مشران خالد بن ولید لوگ کہتے ہیں کہ پشتونوں کا دادا ہے. نہیں, وہ ہمارا دادا نہیں ہے, وہ پشتون ہے. دادا نہیں ہے, دادا ہمارا افغان ہے. وہ بھی افغان کا بیٹا تھا. انہوں نے اپنے قبائلوں کو, جس میں کیس نام کا مشہور بندہ تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام چینج کر کے عبد الرشید رکھ لیا. قبائلوں کے 40 مشران گئے فتح مکہ کے وقت. وہاں پہ فتح مکہ میں آپ کے مشران نے حصہ بھی لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لقب بھی دیا بوتان, بے دوا دوے الف نون بوتوان. بوتوان کشتی کے اس پیلر کو کہتے ہیں جو سب سے سخت لکڑی ہوتی ہے, بیچ والی, باقی اس سے کشتی بنتی ہے. بیچ والی جو سخت لکڑی ہوتی ہے اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ بوتان. ہم برصغیر سے تعلق رکھتے تھے. جب یہاں واپس آئے تو برصغیر والے آج بھی پٹھان کہتے. پٹھان مانا بہت سخت چیز, انتہائی سخت چیز. وہ لقب چینج ہو گیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی لقب ہے لیکن پٹھان ہو گیا بوتان سے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنا یہ جو کمیٹی بنی تھی سرتاج عزیز صاحب کو جب میں دیکھتا ہوں, قسم خدا کی مجھے پاکستانی نہیں لگتا. مجھے تو لگتا ہے کہ کہیں چین سے یہ بندہ, ان کا دادا پردادا چین سے آیا ہوگا, کیونکہ شکل سے بھی پتہ چلتا ہے. پشتون قوم ایسا ہے. ہمارے علاقے میں ایک بات مشہور تھی کہ ایک بندہ, ان کی ٹانگ خراب تھی, پھر وہ چوری کرنے گیا تھا تو وہاں پہ پکڑا بھی گیا تھا. تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے بہت ساری گالیاں ان لوگوں کو دی جس نے مجھے پکڑا تھا, لیکن اس بندے کو گالیاں دے رہے تھے جس قوم سے انہوں نے چوری کی تھی, اس لنگڑے نے. تو وہ کہہ رہا کہ میں اس کو نہیں جانتا تھا. جب اس کے علاقے پہ پہنچے انہوں نے نعرے بھی لگائے, اس بغیر وہ مجھے جانتا تھا, مجھے پکڑ لیا. تو اسی بیوی نے ان کو کہا تھا کہ معاف کرنا, خفا نہیں ہونا.
آپ تو پیوندہ کے کھاڑے میں بھی مشہور نظر آئیں گے, سب لوگ آپ کو پہچان جائیں گے ٹائم کی وجہ سے. پیوندہ پکاڑو کے شراوانی بیادے ہم وہ پیش رہنے کا نا, تو خدا سے کرا سارا ہے. پشتون ہر جگہ جس قوم کے اندر بھی اگر 1000 بندے میں اس کو کھڑا کر دے وہ پہچان آ جاتے ہیں, ہاں یہ پشتون ہے. یہ بغیر جو اپنے ہسٹری نہیں رکھتے, اپنے دادا پر دادا کو نہیں جانتے, یہ ہمارے بارے میں فیصلے نہ کرے. میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ محمود صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے آپ بھی, مولانا فضل الرحمان بھی, اور یہاں جتنے میرے بزرگ بنے ہیں, اپنی عمریں آج کل جو لوگ مر رہے ہیں اس میں جو سب سے زیادہ بندے کی عمر میں اس میں اپنے آپ کو ڈال دیں. آج 60, 65, 70, 75 آخری عمر کیا ہے, 80 سے زیادہ کسی کی نہیں ہے. میری 45 سال عمر ہے, میں نے حساب لگایا 35 سال رہ گیا. اگر وہ سب سے ہو سکتا ہے یہاں سے بھی نہ چلا جاؤں میں, لیکن اگر بالکل وہ ضعیف عمر تک میں چلا جاؤں تو 80 سے اوپر تو نہیں جا سکتا. تو آپ لوگ جتنے بھی مشران یہاں بیٹھے ہیں اپنا حساب خود لگا لے, کسی کے 5 سال رہتے, کسی کے 10 رہتے, 20 سے زیادہ والا تو صرف میں ہی ہوں. میں کہتا ہوں کہ الیکٹڈ فاٹا کونسل کا مطالبہ کرو, محمود خان کی سربراہی میں, مولانا فضل الرحمان کی سربراہی میں. وہی فاٹا کونسل تھوڑی سی وہ تشریح کر دو, اس کی صرف 2 منٹ اور لوں گا. وہ فاٹا کونسل ہی گورنر بنائے گا, وہی ووٹ دیں گے ہمارا گورنر کون ہونا چاہیے. وہی فاٹا کونسل کے ممبر آپ کے 40-50 جتنے بھی آپ نے دیے ہیں, وہی اسی کے ذریعے ہمارا گورنر بھی آئے. XCR کو سرے سے ہی ختم کر دو. وہی آپ کے فاٹا کونسل کے ممبران آپ کا رسم و رواج اپنا قانون بنائے گا. رسم و رواج کے نیچے ہمارے فیصلے بھی ہوں گے, اسی کے نیچے سارے ہمارے مسئلے مسائل بھی ہوں گے. 5 سال کے لیے بنا دو, اگر پسند آیا قبائلوں کو تو وہی رسم رواج ٹھیک ہے, نہیں جو مرضی ہے اس میں چلے جاؤ آپ لوگ. لیکن آج ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں, ہم کے میں ضم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. صرف ایک نقصان میں آپ کو بتاؤں, محمود خان صاحب کو خاص طور پہ بتاتا ہوں. اس طرح اگر آج ہم نواز شریف کی, کس نے یہاں بات کی کہ ایک ذوالفقار بھٹو تھے, ایک نواز شریف بڑا اچھا آدمی ہے قبائلوں کے لیے. نواز شریف قبائل کو ختم کرنے پہ تلا ہوا ہے. ایک ہمارا 12 سال سے جس کی وجہ سے بھی یہ قبائل در بدر رہے ہیں. آپ لوگ مانتے ہیں یہ بات, میں نام نہیں لیتا ہوں کس کی وجہ سے. آج نواز شریف آپ کو KPK میں ضم کرانا چاہتے ہیں کہ نہیں. 30 سال تک باجاور سے لے کے وزیرستان تک آپ کے علاقے کے کاغذات کسی کے پاس اپنی جائیداد کے نہیں ہیں. مجھے برت سارا یہ شاید برت سارا اولادی. ہم اگر ہائی کورٹ کے نیچے آ جائے, میں تو پیسے والا اللہ تعالیٰ نے مجھے دیے ہیں, میں تو کورٹ میں کیس لڑوں گا, میں تو غریب کو کسی گھر کے علاوہ جائیداد چھوڑوں گا ہی نہیں. یہ تو تھا ہی میرے دادا کا. تو غریب کے ساتھ خدا کے لیے ظلم نہ کرو. غریبوں کے جائیداد جو ہے نا, کیونکہ میں حیثیت رکھتا ہوں, میں وہ یہاں اگر اوکھلا بیٹھے ہوں تو ناراض نہیں ہونا. میں وہ وکیل جب کیس کروں گا کہ یہ سارا علاقہ میرا ہے, وہ وکیل چن لوں گا جو سب سے بہتر طریقے سے جھوٹ بول سکتا ہوں. جو انہوں نے ایسی تعلیم کی ہو کہ جھوٹ میں اس کے مقابلہ کوئی نہ کر سکا, وہ وکیل بھی میں کر لوں گا. اگر جج صاحب کہتے ہیں کہ میری بھی تھوڑی ضرورت ہے, پھر یہ انتقالات کے نام ہو جائے گا, جج کے منہ میں بھی پیسہ ڈال دوں گا. خدا کے لیے غریب پہ رحم کرو. اگر صبح ایک دینا ہے کہ قبائل بھی پشتون ہیں, پشاور والے بھی پشتون ہیں, میں کہتا ہوں کہ ہم قبائل پشتون ہیں لیکن سارے پشتون قبائل نہیں ہیں. تو پھر باجاور سے لے کے چمن تک میرا سب پشتون پٹی ہے, ایک ہی صبح بنا دو, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا. بڑی مہربانی. السلام علیکم.